السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع میں 1948 میں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا یا پارلیمنٹیرین یا جو اس وقت کے پولیٹیشنز تھے ان سے ایک خطاب بھی کیا، بیوروکریسی سے بھی خطاب کیا، تو اس میں ایک چیز انہوں نے واضح طور پر اسٹیبلش کی تھی کہ مرکز کے پاس جو محکمے رہنے چاہیے، جو منسٹری رہنی چاہیے، وہ ڈیفنس کی منسٹری ہے، فارن افیئرز اور فائنانس، باقی پروونشل کو دے دیا جائے۔ اس طرح لے کے چلنا تھا۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں دیکھا کہ جب 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات صوبوں کو چلے گئے، اہم ترین منسٹری ڈیولوشنس آف منسٹری ہوئی، چلی گئی، لیکن اس کے باوجود مرکز میں وہ منسٹری ایجوکیشن ہی لے لیں، ہیلتھ لے لیں، یہ چلی گئی تھی صوبوں کو، لیکن مرکز میں بھی موجود ہے، صوبوں میں موجود ہے، یہاں بھی اسٹاف ہے، یہاں بھی ادھر بھی اسٹاف ہے، ادھر بھی ایکسپنسز ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو مرکز کو بالکل فری کر دیا تھا، 3 اہم ترین منسٹری ان کے پاس کہا تھا کہ رکھیے گا، باقی صوبوں کو دیجئے، صوبے اس کو مینیج کریں گے، صوبے ٹیکس لگاتے ہیں، صوبے کماتے ہیں، صوبے سب کچھ کرتے ہیں، مرکز سے بھی لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ بات کہنے کا مطلب ہے، وہ حکومت مکمل طور پر آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے رائٹ سائزنگ کی بات کر رہی ہے، سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں ترمیم کر رہی ہے، اس کے شاید نمبر 2 ہے، نمبر 11 ہے، اس پہ ترمیم کر رہی ہے۔ 2 اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، 11 نکالنے کا طریقہ کار ہے، یا جو پینشن کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر ترمیم کر رہی ہے، اور کئی ڈویژنز کو، کئی منسٹری کو، کئی لوگوں کو نکال رہی ہے کہ اطلاع ہے کہ 1 سے 16 گریڈ تک کے جو خالی اسامیاں ان کو بند کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور جو سرپلس پول میں اسٹاف ہے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو 1 سے 16 تک کی قیصر بنگالی صاحب کے اختلافات سامنے آ گئے۔ قیصر بنگالی صاحب کو ہائر کیا حکومت نے، بڑا نام ہے اور بڑے میرٹ پہ رہتے ہیں۔ حکومتیں اہم ترین جو اکانومسٹ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کو ہائر تو کرتی ہے اور ان کو کہتی بھی ہے کہ آپ نے ان ایشوز کے اوپر پالیسیز بنا کے دینا ہے۔ وہ جب پالیسیز بنا کے دیتے ہیں، حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے جاتی ہے، حکومت اتحادی ہوتی ہے تو اتحادیوں کے نرغے میں پھنس جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں مانتے، بیوروکریسی نہیں مانتی، ان کے اہم ترین پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ نہیں مانتے۔ بالکل یہی ہوا عمران خان کے دور میں، ڈاکٹر اشفاق حسن، فرخ صاحب اکانومسٹ تھے، کئی اور نام بھی تھے، عشرت حسین کو بلایا گیا، لیکن کہاں امپلیمنٹ ہوئی ان کی باتیں، سب کو فارغ کیا گیا یا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جس طرح ڈاکٹر قیصر بنگالی نے استعفیٰ دے دیا تینوں کمیٹی سے رائٹ سائزنگ کے۔ حالانکہ میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، اور میں یہاں پہ وہ ڈویژن ختم کر رہے ہیں، کیونکہ قیصر بنگالی نے تو یہ بتایا کہ کوئی 71 سرکاری جو آپ کے ادارے ہیں ان پر کام ہوا ہے، اور کئی اداروں کو تو بند کرنے کی بات کی گئی ہے۔ میں ان کے چند اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 70 سرکاری اداروں میں 17 سرکاری کارپوریشن کا جائزہ لیا گیا، 70 سرکاری ادارے اور 17 کارپوریشن، اور اخراجات کی کمی کی 17 ڈویژن بند کر، اچھا اس میں یہ 17 ڈویژن جو ہیں ان کو بند کرنے کے لیے بھی کہا گیا، 50 سرکاری محکمے بند کرنے کی تجویز دی گئی، کیونکہ یہ بیکار تھے، اور ان میں جو لوگ ہیں 1 سے لے کے 22 تک کے گریڈ تک کے لوگ ہیں، ان کو مفت میں پیسہ جا رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو قیصر بنگالی نے جو رائٹ سائزنگ کمیٹی کی تینوں کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے، اب یہ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں یا یہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرکاری جو منسٹری ہے اس کو بند کر رہے ہیں، ضم کر رہے ہیں، اور اس کو ختم کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہیں سرپلس پول میں ڈال رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں، تو یہ رائٹ سائزنگ ہے یا ڈاؤن سائزنگ ہے؟ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن۔ اچھا ایک اور بات کہ یہ جو 1 سے 16 گریڈ تک کے لیے حکومت تو راضی ہوتی ہے، لیکن 17 سے 22 گریڈ کے لیے حکومت راضی نہیں ہو رہی ہے،
اور اگر حکومت کہتی ہے کہ جی ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو محدود لوگ ہیں جن کے ڈویژنز یا منسٹری بند ہونے کی وجہ سے وہ سرپلس میں آ گئے ہیں، ان کو نکال دیا جا رہا ہے. لیکن جو مین یہ لوگ ہیں جو 17 سے 22 تک کے ہیں، جن کو جس طرح 1 سے 16 تک کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، 17 سے 22 تک کے لوگوں کو نہیں نکالا جا رہا اس طرح سے. ایک آدھ کو نکالا جا رہا ہے تو حکومت کہتی ہے ہم تو 22 والے کو بھی نکال رہے ہیں، ہم تو 17 والے کو بھی نکال رہے ہیں. لیکن جس طرح 1 سے 16 کو نکالا جا رہا ہے اس طرح 17 اور 22 پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی گرفت موجود ہے. ان کے انٹرسٹ جو اتحادی جماعتوں میں ہے، پی ایم ایل این کے خود جماعت کے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے. بیوروکریسی وغیرہ سب مل کر حکومت کو زیرو کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیصر بنگالی نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف 1 سے 16 تک کے لوگوں کو نکالنا مقصود ہے اور 17 سے 22 والوں کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو پھر میں ایسی کمیٹی کا حصہ نہیں. تینوں کمیٹی سے انہوں نے ریزائن کر دیا. بہت صحیح کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا یہ ڈاؤن سائزنگ ہے یا رائٹ سائزنگ ہے. حکومت اس کو رائٹ سائزنگ کرے. رائٹ سائزنگ جو ہوتا ہے وہ اسٹرکچرل ریفارم ہوتا ہے، جیسے کہ FBR میں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں جو ہو رہا ہے ڈویژن، سرکار ان کو ہٹانا، نکالنا، اسٹف کرنا، منسٹری کو ضم کرنا، منسٹری ختم کرنا، یہ پرماننٹ بیسس پہ ہو رہا ہے. یہ کیسے رائٹ سائزنگ ہو گیا؟ میں ڈیفینیشن سے ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ ڈیفینیشن ہے کہ the permanent reduction of companies' labor force through the elimination of unproductive workers or division. یہ تو ہو گئی آپ کے ڈاؤن سائزنگ جو ہو رہی ہے. رائٹ سائزنگ کیا سنیے؟ the process of restructuring a business to meet new objection and increase efficiencies. ایک اور ڈیفینیشن سنا دیتا ہوں میں آپ کو کہ ڈاؤن سائزنگ often occurs as a response to economic hardship. It's when business cut down their workforce to reduce cost and maintain profitability. اور رائٹ سائزنگ کیا ہے؟ focus more on effectively performing and meeting new business objective than reducing cost. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے، رائٹ سائزنگ تو نہیں ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے حکومت بیوقوف بنا رہی ہے کہ ہم تو ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، ہم تو نیو انوینشن کر رہے ہیں. حالانکہ 1 سے 16 گریڈ کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، منسٹری بند کی جا رہی ہے، ڈویژن بند کیا جا رہا ہے، سرکاری جو مختلف محکمے ہیں ان کو ضم کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ڈاؤن سائزنگ ہوئی. لیکن جس طرح سے کیا جا رہا ہے اس میں صرف 1 سے 16 گریڈ تک کے لوگوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. 17 سے 22 لوگوں کا، صرف ان چند لوگوں کا جو اس میں بہت زیادہ یعنی سرپلس ہوئے تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے. باقی جو ہیں ان کو سب کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہ اگر 17 سے 22 تک کے لوگوں کو جو غیر ضروری طور پہ بیٹھے ہیں ان کو فارغ کیا جائے تو 30 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ لڑائی ہے، اور حکومتیں ہمیشہ ایسے اہم ترین لوگوں کو انگیج تو کرتی ہیں لیکن ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتی. ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اتنا ول پاور نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس میرٹ کے کام کو امپلیمنٹ کرنے جاتی ہیں تو ان کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے اتحادی، ان کے اپنی حکومت کے لوگ، پارٹی کے لوگ، بیوروکریسی جو ہے ان کے پاؤں میں زنجیر باندھ دیتی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.